کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اب وہ جو پہلی غلطیاں ہوئی ہیں میں میرے والدین سے یا میرے باپ دادا سے، تو میں ان کی بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اس سے پہلے میں نے بہت بڑے مولویوں کو سنا ہے، طاہر قادری، شاہ نورانی، تو ان کے جھوٹوں سے میں تنگ آ گیا تھا. نہیں، کیسے آپ کو پتا چلا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہماری مسجد میں وہ آیا تو کہتا ہے کہ میں اس مسجد میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا، نہ سیاست میں حصہ لوں گا. وہ آ گیا سیاست میں. اچھا، آپ کی بصیرت کھا رہی ہے ہمیں؟ بالکل. اچھا، کہتا ہے میں نے بھابھی کو بولا تو بول، تو وہ چپ ہو گیا. اور جو ہمارے پیر صاحب ہیں وہ اٹھے، تو ان کا بھتیجا جو پیر صاحب کا تھا نا وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ دوست بھی تھا. میں نے کہا یہ کوئی کیا واقعہ ہوا ہے؟ کہتا ہے خدا کی قسم ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. تو اس طرح کی نا جو مولویوں کو جھوٹ سن کے میں بہت تنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر آپ کا؟ خالد محمود. خالد محمود. خالد بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ کھاریاں. کھاریاں سے. خیر خیریت ہے جی؟ کیسا رہا سفر؟ جی الحمدللہ. اکیلے آئے ہیں؟ ہاں جی. آئے کدھر ہے ویسے؟ جی کدھر آئے ہیں؟ یہ ادھر اکیڈمی میں ہے اسپیشل، اور یہ میری تیسری بار ہے. تیسری بار آئے ہیں؟ خالد صاحب کون سے فرقے سے، مسلک سے تعلق ہے آپ کا؟ یہ تھا پہلے؟ جی ہاں، یہ میں حنفی بریلوی ہوں. حنفی بریلوی بریلوی تھا. تو یہ پیروں مریدوں کا جو ہے وہ سلسلہ تھا. میں بھی ایک پیر کا مرید تھا. اچھا. تو علی بھائی کی تقریریں تو میں سنتا تھا. کسی کے پاس، میرے پاس وہ موبائل نہیں ہے ٹچ سسٹم، تو کسی کے پاس ہوتا تو وہ آتا کلپ تو میں ضرور سنتا تھا. تو پھر میں نے دیکھا یہ قبروں پہ سجدی کرتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے میرا دل چل گیا ان سے، پیروں سے. تو پھر میں ایک اہل حدیث سے ملا. انہوں نے مجھے ایک کتاب دی نماز پڑھنے کی، رفع یدین والی، یہ میرے پاس ہے وہ. تو پھر میں نے داڑھی رکھی اور اپنی نماز پڑھوں. تو جس مسجد میں بھی پڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو پھر ہمت سے کرتے ہیں کہ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے حدیث میں، تو ان حدیثوں کا حوالہ ہے. تو ہم نے کہا جو پہلے ہم نے نہیں پڑھی اللہ وہ معاف کرے، اب جو ہے یہ ہم باقاعدگی سے پڑھیں گے. تو ایک میری بچی ہے، وہ بھی 18 سال کی ہے، وہ بھی اسی رفع یدین کے سے نماز پڑھتی ہے. ایک میرا بیٹا ہے، وہ بھی ایسے ہو گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ اصل طریقہ یہ ہے سنت کا. تو اب وہ جو پہلی غلطیاں ہوئی ہیں میں میرے والدین سے یا میرے باپ دادا سے، تو میں ان کی بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ وہ ایک شرک و بدعت پہ چڑھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سب لوگوں کو ہدایت دے اور وہ حضور کی سنت پہ چلے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی؟ بے شک. کیسے دی یہ بھی تو بتائیں. کیا ہوا؟ کیسے انجینئر صاحب کا تعارف کب ہوا؟ کیا بات تھی؟ یہ میں نے، میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے وہ کلپ ایک دکھایا. تو پھر میں اپنے بیٹے سے کہتا تھا مجھے بھی دکھاؤ، کیونکہ میرے پاس موبائل نہیں ہے دوسرا ٹچ والا. تو میں اس کو کہتا یار مجھے لگا کے دو. تو وہ پھر میں
ایک دو دفعہ اس نے مجھے سنایا تو میں سمجھا یہ بالکل صحیح بندہ ہے. اس سے پہلے میں نے بہت بڑے مولویوں کو سنا ہے, طاہر قادری, شاہ احمد نورانی, تو ان کے جھوٹوں سے میں تنگ آ گیا تھا. نہیں, کیسے آپ کو پتا چلا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے؟ جی ہاں, وہ اس نے ایک خواب سنایا ہمیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے. ہاں صحیح ہے. تو وہ میں نے کہا یہ حضور کے متعلق کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. پھر میں نے حدیث میں پڑھا کہ جو حضور نے کرایا, جو مجھ پہ میرے ساتھ جو انوالو کرتا ہے نا کہ یہ میری طرف سے ہے تو وہ جھوٹا ہے. تو وہ مجدد اس کو مانتے ہیں, اس کے ماننے والے. پھر ایک دفعہ ہماری مسجد میں وہ آیا تو کہتا ہے کہ میں اس مسجد میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا, نہ سیاست میں حصہ لوں گا. وہ آ گیا سیاست میں. اچھا, آپ کی مسجد کھا رہی ہمیں؟ بالکل. اچھا, تو شاہ احمد نورانی اور بڑے بڑے مولانا محمد شفیع, طاہر قادری صاحب کی بات کر رہے ہیں. بالکل بالکل. تو شفیق, میں نے بڑے بڑے مولویوں کو سنا. تو ایک ملتان کے تھے بڑے مولوی تھے, وہ ربانی صاحب, وہ کہتے ہیں میں دعوت فکر دیتا ہوں. تو وہ موری شریف میں پیر ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انگلینڈ میں ہمارا مناظرہ ہوا اس کرسچن کے ساتھ. اچھا. تو ایک وہابی تھا تو ایک پیر صاحب تھے. تو کہتا ہے میں نے کہا کہ وہابی کو کہ تو بول. اس نے اپنے کرسچن نے اپنے نبی کے منہ سے بیان کیے. تو میں کہتا ہے میں نے وہابی کو بولا تو بول. تو وہ چپ ہو گیا اور جو ہمارے پیر صاحب ہیں وہ اٹھے. تو ان کا بھتیجا جو پیر صاحب کا تھا نا وہ بیٹھا ہوا تھا, وہ دوست بھی تھا. میں نے کہا یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ کہتا ہے خدا کی قسم ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. تو اس طرح کی نا جو مولویوں کو جھوٹ سن کے میں بہت تنگ پڑ گیا تھا کہ یہ ایسے ہی کرتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ پیسوں کے لیے میں اپنے جو ہماری جامع مسجد کے مولوی تھے ان کے ساتھ بھی جھگڑا کرتا تھا. میں پہلے میرا تھوڑا تھا کہ یہ نعت خوانوں پہ پیسے پھینکتے ہیں اور عجیب عجیب سے وہ شرکی بدعتی اور شرکیہ کلمات کہتے ہیں نعت خواں. تو اس سے بھی میں تنگ, اگر اللہ نے مجھے عقل تو دی ہوئی تھی, لیکن جو بالخصوص یہ اپنا مرزا صاحب نے جو میں تعلیم دی نا, پھر میں نے ریسرچ کیا. یہ نہیں کہ میں نے ان کی بات سے, پھر میں نے ریسرچ کیا, حدیثیں پڑھی. تو میں الحمدللہ اب اس سے بدعت سے اور شرک سے میں نے توبہ کر لی. ماشاءاللہ. تو آپ کے جو گھر والے ہیں, جی جی, بچے شچے اور کوئی بھائی شاہی بھی ہوا ہے, بالکل ان کو بھی بات سمجھ آئی ہے؟ بالکل. ایک میرا بیٹا ہے چھوٹا, وہ ابھی اسی طرح نماز پڑھتا ہے رفع یدین کر کے. اور میری بیٹی ہے چھوٹی, وہ تقریباً 20 سال کی ہے, تو ایک شادی شدہ ہے. تو وہ جو چھوٹی بیٹی ہے نا وہ کہتی ہے کہ یہ اصل نماز اس طرح ہے اور مردوں عورتوں کی وہ مردوں کی طرف پڑھتی ہے نا. تو اس کو ماں کہتی ہے تو یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ مردوں کی عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر وہ رفع یدین بھی کرتی ہے. تو مجھے خوشی ہوئی کیونکہ میں پہلے ہوا ہے اس طرح. پھر میں نے کہا میں نے اس سے بدعت و شرک سے جان چھڑائی ہے, ٹھیک ہے. اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ نے جو غلطیاں کی ہیں اللہ ان کو بھی معاف کرے. آمین آمین آمین. ان کے لیے دعائی کرتے ہیں جی, ہم سب کرتے ہیں دعا. صحیح ہو گیا. اچھا, اور کوئی خاندان میں یا اس کے علاوہ کوئی دوستوں میں کسی میں آپ کو زیادہ بحث و تکرار کا سامنا, کوئی تکلیف کا سامنا دین کے حوالے سے کوئی؟ وہ تو مسجد میں جدھر میں نماز پڑھتا ہوں, اب میں زیادہ گھر میں پڑھتا ہوں کیونکہ وہ اس طرح دیکھتی ہیں جس طرح کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے رفع یدین کرتے ہوئے. اچھا. تو میں کرتا ہوں, پھر میں جب پڑھتا ہوں تو پھر میں کرتا ہوں کیونکہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے, یہی ہوگا نا باتیں ہی کریں گی. ہاں. تو میں کرتا ہوں. پھر وہ پوچھتے ہیں, کچھ بندے ہیں اور بھی جو پڑھتے ہیں, تو پھر وہ ایسے چل جاتا ہے. تو ایسے عجیب سا دیکھتے ہیں. چلو جی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. آمین ثم آمین. فرسٹ ٹائم آئے ادھر؟
اچھا تیسری دفعہ ٹھیک ہو گیا. چلے تیسری دفعہ اور سٹوری آج سنا رہے ہیں. جی بالکل. چلے اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آج انشاءاللہ انجینئر صاحب سے آپ کی پھر ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ اور پکچر بھی ہوگی پہلے انشاءاللہ. ان سے ملاقات نہیں ہوئی, میں باہر ہی بیٹھا رہتا تھا. اچھا وہ لیٹ آتا تھا نا تو ادھر تک نہیں پہنچا تھا. آج میں نے صبح فجر کی نماز پڑھی اور میں گاڑیوں سے نکلا. ہاں چلے پھر آج انشاءاللہ آپ آگے بھی بیٹھیں گے اور آج ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی. بے شک بے شک. چلے جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ڈن.